پاکستان میں انڈے لگژری آئٹم بن گئے۔ ناشتے میں انڈا پراٹھا کھانا بھی عام آدمی کے لیے خواب بننے لگا۔ سردی نے انڈوں کی قیمت کو گرما دیا۔ ملک میں انڈے ڈبل سینچری سے صرف 5 روپے کی دوری پر۔ کوئٹہ میں انڈے 195 روپے فی درجن۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں فی درجن انڈوں کی قیمت 190 روپے ہو گئی۔ کیا مرغیوں نے سونے کے انڈے دینا شروع کر دیے ہیں؟ شہریوں کی دہائی۔ چکن نے بھی کر دیا لاجواب۔ ایک ہفتے میں مرغی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ زندہ مرغی 300 روپے کلو ہو گئی۔ گھی کی قیمت میں 2 روپے 64 پیسے اضافہ۔ دالیں، دودھ، LPG اور لکڑی بھی مہنگی۔ روزمرہ استعمال کی 17 بنیادی اشیاء پر مہنگائی کا رنگ چڑھ گیا۔ حکومتی ادارہ شماریات نے سب بتا دیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ بیرونی تجارت میں پاکستان کو 9 ارب 68 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کا خسارہ۔ نومبر کے دوران درآمدات میں اضافے کے باعث خسارہ گزشتہ سال سے 8% زیادہ رہا۔ اپوزیشن 13 دسمبر کو لاہور میں طاقت دکھانے کو تیار۔ نون لیگ کا جلسے سے پہلے فیصل آباد میں شو۔ حکومت کو رکاوٹیں نہ ڈالنے کی تنبیہ کر دی۔ رانا ثناءاللہ بولے گرفتاریاں ہوئیں تو نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کو 13 دسمبر کو آخری دھکا دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے نااہل حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ حکومت بھی اپوزیشن سے مقابلے کے لیے تیار۔ عثمان بزار کہتے ہیں PDM کا ٹولہ جلسوں سے کرونا پھیلا رہا ہے۔ فردوس عاشق اوان بولیں عوام سرٹیفائیڈ لٹیروں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ 11 پارٹیاں کرپشن کیسوں کی وجہ سے اکٹھی ہیں۔ عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ دھرنا اور لانگ مارچ کسی اور کے نہیں حکمرانوں کے خلاف ہوگا۔ دھرنا جب بھی ہوا ڈی چوک اسلام آباد پر ہوگا۔ مولانا کا 2 ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں ہمارا ہدف مسلط کردہ حکومت سے قوم کو نجات دلانا ہے۔ قانون کی حکمرانی بحال کرائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی کرونا سے صحت یاب۔ لاہور جلسے میں شرکت کریں گے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ PDM جلسوں میں پیپلز پارٹی نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر تاریخی جلسہ ہوگا۔ اب تبادلہ نہیں، کرپٹ افسر گھر جائے گا۔ وزیر اعظم کا افسر شاہی کو پیغام۔ کہتے ہیں بیوروکریسی میں اصلاحات لا رہے ہیں، اب غلطی پر برطرفی ہوگی۔ اداروں کی کارکردگی کا علم ہوگا تو سزا اور جزا دینا آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں کرونا سے نجات دے۔ صدر مملکت کی اپیل پر ملک بھر میں یوم دعا۔ نماز جمعہ کے بعد مساجد میں کرونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ علماء کرام کی عوام کو SOPs پر عمل کرنے کی اپیل۔ کراچی میں وفاق سندھ حکومت کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ DG ISI کی بھی شرکت۔ مراد علی شاہ نے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی۔ K4 منصوبے کے لیے وفاقی حکومت واپڈا سے مدد لے گی۔ اسد عمر کہتے ہیں سندھ حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ NDMA کو 700 ارب روپے کے لیے مجاز بنایا گیا ہے۔ مرتضی وہاب کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے سندھ کی زمین پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسٹیل ملز کی زمین مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو سندھ کو واپس ملے گی۔ اسد عمر نے وعدہ کیا تھا کہ اسٹیل ملز کو نہیں بیچیں گے۔ سندھ کے مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا سے متعلق حکومتی رولز پر سوالات اٹھا دیے۔ رولز بنانے کی تجویز کس نے دی، کس نے منظور کیا؟ چیف جسٹس PTA اتھارٹی پر برہم۔ ریمارکس دیے کہ حکومت یا کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ تنقید اظہار رائے کا اہم ترین جز ہے۔ تنقید سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ جب عدالتی فیصلے پبلک ہو جائیں تو تنقید پر توہین عدالت بھی نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ 8 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹسز۔
MTI ऑर्डिनेंस कबूल नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाज। तमाम शोबों की OPDs बंद, मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात। कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी, कम से कम दर्जा हरारत 16, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि 10 रोज तक बारिश और सर्दी की लहर का कोई इम्कान नहीं। कौमी क्रिकेटर्स का PCB को दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने का मशवरा। इंतजामिया ने खिलाड़ियों की राय से बोर्ड को आगाह कर दिया। टीम की प्रैक्टिस का मामला 2 रोज में हल होने का इम्कान। न्यूजीलैंड हुकाम अभी तक कौमी टीम को ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दे सके। बरतानिया में मंगल से कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होगा। फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप बरतानिया पहुंच गई। फ्रांस का अपने अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कोरोना को पहला हदफ बना लिया। जो बाइडन ओहदा संभालते ही अमरीकियों को 100 रोज के लिए मास्क पहनने की हिदायत करेंगे। कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 10 सेशंस का एहतमाम किया गया। लोग घर बैठकर कॉन्फ्रेंस से मुस्तफीद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 8 दिसंबर को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस। MTI ऑर्डिनेंस कबूल नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाज। तमाम शोबों की OPDs बंद, मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात। कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी, कम से कम दर्जा हरारत 16, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि 10 रोज तक बारिश और सर्दी की लहर का कोई इम्कान नहीं। कौमी क्रिकेटर्स का PCB को दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने का मशवरा। इंतजामिया ने खिलाड़ियों की राय से बोर्ड को आगाह कर दिया। टीम की प्रैक्टिस का मामला 2 रोज में हल होने का इम्कान। न्यूजीलैंड हुकाम अभी तक कौमी टीम को ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दे सके। बरतानिया में मंगल से कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होगा। फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप बरतानिया पहुंच गई। फ्रांस का अपने अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कोरोना को पहला हदफ बना लिया। जो बाइडन ओहदा संभालते ही अमरीकियों को 100 रोज के लिए मास्क पहनने की हिदायत करेंगे। कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 10 सेशंस का एहतमाम किया गया। लोग घर बैठकर कॉन्फ्रेंस से मुस्तफीद हो रहे हैं।